ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت کی نشست نمبر 5 میں آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ العنکبوت کی 36 تا 44 9 آیات کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان 3 رکوعات میں انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا مختصر تذکرہ ان آیات میں کریں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 36 کی طرف، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ علاقہ مدین جو ہے یہ حجاز کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور قومی بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو بھائی کہا گیا۔ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے بڑھے اور یہیں پھر مبعوث کر دیے گئے۔ تو اس طرح شعیب علیہ السلام مدین کے علاقہ کی طرف مبعوث کیے گئے، اور جب وہ وہاں گئے تو فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخرہ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو۔ یعنی یہ امید رکھو کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، آخرت کا دن آنا ہے، وہاں سوال و جواب ہونا ہے، اور اگر ہم اللہ کی بندگی دنیا میں اختیار نہیں کریں گے تو وہاں پھر ہم پکڑے جائیں گے اور عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت پر امید رکھو کہ اس نے آنا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی بندگی نہ کرنے والے، آسمانی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے ہی اصل میں زمین پر فساد کرنے والے ہیں۔ یہ جو قوم شعیب تھی، ان کا تذکرہ جو تفصیلی آئے گا انشاءاللہ سورہ اعراف میں، وہاں رکوع نمبر 11 میں اللہ ذکر کریں گے کہ ان کے اندر معاشرتی برائیاں کون کون سی تھی۔ ایک تو ماپ تول میں کمی کرنا، یعنی دینے کے پیمانے اور تھے، لینے کے پیمانے اور تھے، بددیانتی کرنا، سودی معاملات کرنے، تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھی، معاشرتی برائیاں تھیں جو شعیب علیہ السلام نے ان کو تلقین کی، سمجھایا کہ اس سے باز آ جائیں، اگر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، لیکن وہ نہیں مانے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ تو یہ وہی قانون آ گیا نا کہ اگر باز نہیں آئیں گے تو اللہ ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ تو یہاں اللہ کا یہ دوسرا قانون آ گیا کہ اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ پہلے تو بڑا تم تراک تھا نا، شان و شوکت تھی، اب جب اللہ نے ختم کر دیا تو اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا واقعہ بالکل 2 آیات میں مختصر انداز میں ذکر کر دیا۔ مقصد وہی ہے کہ اللہ اپنے 2 قانون واضح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں عاد اور سمود کا تذکرہ، وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود جو ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ طوفان نوح کے بعد پہلی قوم جو اس زمین پر آباد ہوئی، اس قوم کا نام ہے قوم عاد، اور اسی سلسلے کی جو آخری قوم ہے وہ قوم سمود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آگے اللہ فرما رہے وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تم پر ظاہر ہو چکی ہیں ان کی ہلاک شدہ بستیاں۔ یعنی آج بھی مکہ سے ملک شام کی طرف جائیں نا تو ان بستیوں کے کھنڈرات آتے ہیں، تو ان بستیوں کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود
آج دنیا اللہ کی نافرمانی میں پھر بھی مصروف ہے۔ وہاں دیکھیں جتنے معاملات ہیں، ملک شام ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اس کے علاوہ عرب کے علاقے ہیں، تو یمن ہے، ان سارے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے لیے جو پیش قدمیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں، اور اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ بڑھ چڑھ کے ہو رہی ہے، اور شیطانی قوتیں ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ کی جو ہلاک شدہ بستیاں، اس کے کھنڈرات اب بھی وہاں موجود ہیں اور نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، یعنی ہیں وہ ان کے برے عمل، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے کہ جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ ان کو اپنے برے عمل بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کو ایسے لگتا تھا کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، بے حیائی فیشن بن گیا، تو مزین ہو گئے نا، اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ سمجھداری سمجھا جا رہا ہے، تو یہ مزین ہو گئے نا، اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طرح سودی معاہدے، بینکوں کی بلڈنگز میں بیٹھ کر فرنشڈ جگہ پہ اور بڑے اچھے ماحول میں بڑے جچے دتے الفاظ اور بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں، تو مزین ہو گیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہو سودی معاملہ رہا ہے، برا عمل ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، تو مزین کر دیا۔ اسی طرح زنا، نعرہ دے دیا میرا جسم میری مرضی، تو یہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے، اور جب مزین کر کے دکھا دیے تو آگے اللہ نے فرمایا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو روک دیا ان کو سیدھے راستے سے۔ ظاہر ہے جب برے عمل اچھے لگیں گے تو سیدھے راستے سے تو رک جائیں گے، جب بے حیائی میں ہوں گے تو حیا کس کو اچھی لگے گی؟ بے حیائی فیشن لگے گا۔ جب انسان دیانت کے ساتھ کام کرے گا تو پھر وہ اس کو کہاں اچھا لگے گا؟ بددیانتی میں، فراڈ میں لوگ اس کو سمجھدار کہہ رہے ہیں تو وہ سمجھداری کی طرف اپنے آپ کو سمجھے گا، میں بہت سمجھدار ہوں۔ تو فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو روک دیا ان کو راستے سے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ قوم عاد اور قوم سمود والے، لیکن ان کی سمجھداری دنیا تک محدود تھی۔ عقل مندی، بصیرت، ہوشیاری، یوں تو دنیا کے لیے بڑے ہوشیار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انٹیلیجنسیا اور انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، لیکن یہ ان کی ساری سمجھداری دنیا تک محدود ہے۔ یہاں واقعہ مکمل ہو گیا قوم عاد اور قوم سمود کا، صرف ایک آیت میں اللہ نے مختصر انداز میں اس کی طرف تذکرہ کر دیا۔ اب آگے اللہ قوم فرعون کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ یہ فرعون تو ایک لقب ہے نا مصر کے بادشاہ کا، جو بھی مصر کا بادشاہ آتا ہے اس کا لقب فرعون ہے۔ یہ فرعون اب مشہور ہو گیا ہمارے اندر، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا۔ تو اس کے پاس تمام اسباب و وسائل تھے دنیا کے، سب اس کے کنٹرول میں تھا اس وقت۔ اور یہ جو قارون ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، رہتا تھا فرعون کے دربار میں۔ تو یہ ایک کریکٹر ہے، یوں سمجھ لیجئے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ القصص میں تفصیل کے ساتھ کیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے کریکٹر کو اللہ نے قارون کی شکل میں قرآن میں ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وفاداریاں بیچ کر اپنی قوم کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے علاقے والوں کی، اپنے ملک کی، ان کی وفاداریاں بیچ کر بادشاہ وقت سے مالی اور سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک کریکٹر ذکر کیا گیا۔ تو قارون کو بھی ہلاک کر دیا، فرعون کو بھی ہلاک کر دیا، وحامان، اور حامان کو بھی۔ یہ حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا، تو وہی قانون ذہن میں رہے گا کہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تو اتنے بڑے بڑے نہیں بچ سکے، قارون جیسے، فرعون جیسے، حامان جیسے، اور اللہ نے ان کو یوں ہی ہلاک نہیں کر دیا۔ یہ بھی اب ذرا قانون دیکھیے آگے اللہ کس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کس ترتیب سے ہلاک کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
کہ آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر، 20 سالوں میں بڑے بڑے نئے معجزات دکھائے گئے اس قوم کو سمجھانے کے لیے، اب سمجھ جائیں، اب سمجھ جائیں، اس دلیل سے سمجھ جائیں، اس معجزہ سے سمجھ جائیں۔ جب ہر شے واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، لاجواب ہو گئے، پھر بھی اس کے باوجود فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، خود کو بڑا سمجھا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے، یعنی ہم اگر ان کو پکڑ لیں تو پکڑنے میں وہ ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے۔ یہ آ گیا وہ دوسرا قانون جو اللہ نے پہلے رکوع میں ذکر کیا کہ یعملون السیئات، کہ جو برے عمل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے آگے نکل جائیں گے۔ اب جب اللہ نے ان ساری قوموں کے واقعات کو ذکر کر دیا تو اب اللہ ایک خلاصے کے انداز میں ذکر کر رہے ہیں ایک آیت میں کہ ہم نے ان کو کس کس طرح ہلاک کیا، جس میں اللہ یہ واضح کریں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سب کو ایک ہی طریقے سے ہلاک کرے، اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہلاک کر دے۔ تو فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو سب کو ہم نے پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہ جتنی اقوام تھی ان کے اوپر جو ان کے اوپر سزا آئی، عذاب آیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا، ان کے جرم کی پاداش میں ان کو پکڑا گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، یعنی ایک طریقہ یہ ذکر کیا ہلاک کرنے کا کہ کچھ ایسے تھے جن کے اوپر پتھروں کی بارش کی، یہ جیسے قوم لوط پہ کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے پکڑا، یہ قوم سمود تھی جن کو اللہ نے اس طرح عذاب میں پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ قارون کا انجام ایسے ہی ہوا تھا، سورۃ القصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو جتنا مال و دولت تھا سب زمین میں دھسا دیا۔ تفصیل وہاں پڑھیں گے کہ کیسے اللہ نے سارا معاملہ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، یہ قوم نوح کو کیا تھا، قوم فرعون کو کیا تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، یعنی وہ خود ظلم و زیادتی اپنی جان پر کرتے رہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین توڑتے رہے، اس کی پاداش میں ان کو ان سزاؤں میں پکڑا گیا، ورنہ اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اب اگلی آیت میں اللہ ان ساری اقوام کا ایک مشترکہ جرم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو معاشرتی برائیاں تھیں، وہ بھی اللہ نے ذکر کی۔ ایک بڑا جرم جو ان ساری اقوام میں مشترکہ تھا وہ جرم عظیم تھا، شرک کرنے والا۔ تو اللہ اس شرک کی تردید کر رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی ہے، اتخذت بیتن، وہ گھر بناتی ہے۔ اچھا گھر کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ حفاظت ہو، مال و جان سے حفاظت ہو، تو وہ بناتی ہے گھر، تو یہ بھی سہارے پکڑتے ہیں کہ ہماری کچھ حفاظت ہو جائے، جان مال محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ گھروں میں کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی سمجھتی ہے کہ شاید میں اس کے اندر داخل ہو کے محفوظ ہو گئی۔ تو اسی طرح معاملات ہیں شرک کرنے والے کے بھی، کہ جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہترین سہارا مجھے مل گیا ہے، خواہ وہ بت کی شکل میں ہو، خواہ وہ مدفون شخصیات کی شکل میں ہو، یا مادی وسائل پر قابض ملک ہو، یہ سب کمزور ترین سہارے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی اگر یہ وہ بات جانتے ہوتے تو کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، جس چیز کو بھی یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی غلبے والا ہے،
فوراً تو پکڑ سکتا ہے، لیکن الحکیم ہے، مہلت دیتا ہے، وقت مقررہ تک بات کو چلنے دیتا ہے، ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی توبہ کر لے اور واپس آ جائے، تو اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید سمجھ جائیں اور شرک سے باز آ جائیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَاقِلُونَ، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ آخری آیت اس ہماری نشست کی اور 20ویں پارے کی بھی یہ آخری آیت ہے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ حق کے ساتھ پیدا کرنا، ایک تو یہ کہ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کو کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، اور دوسرا معنی با مقصد تخلیق ہے، یعنی یہ جو آپ کو کائنات بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کوئی بے مقصد تخلیق نہیں ہے۔ اگر تمہارے ذہن کے مطابق بس بندہ پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے، پھر دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، اس فلسفے کے تحت تو یہ کائنات بالکل بیکار نظر آئے گی کہ ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، ایک بندہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، قانون بھی توڑ رہا ہے، تو مرنے کے بعد سب برابر، تو بیکار جہان معلوم ہوگا نا۔ تو عقل مند آدمی کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ تخلیق بنائی ہے تو با مقصد تخلیق بنائی ہے، اسی پر غور کر کے انسان ایمان لا سکتا ہے اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ اس لیے بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یعنی اس کائنات میں یقیناً نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں، حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہ مظاہر فطرت، نظام کائنات، اس میں پوری کی پوری نشانی ہے کہ انسان ایمان لے آئے۔ تو سورۃ العنکبوت کے یہاں 4 رکوعات مکمل ہو گئے، 20واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں 5ویں رکوع کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔